ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سابقہ جمعہ جس کا عنوان تھا سورۃ القاریہ، تو آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے سورۃ العادیات کی تفسیر۔ خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے امام صاحب کا فرض بنتا ہے جب مقتدیوں میں کوئی غلطی دیکھے، کوئی خلاف شرع کام دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے سنتے نہیں پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے سنتے پڑھی ہیں؟ ان کا نہیں، فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو۔ تو خطیب جب دیکھ رہا ہے سامنے والوں کو، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس کو دور کرے، اس کو سمجھائے، اس کی اصلاح کرے۔ تو ابھی ہوئی ہے غلطی، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ خطبے کے دوران جب خطیب خطبہ شروع کر دے، کوئی بندہ کسی کو سلام نہیں کر سکتا، آ کر ہاتھ ملانا یا گلے لگانا یا اس کا حال پوچھنا۔ جب خطیب تقریر کر رہا ہو، باہر سے اندر آیا ہے تو وہ آ کر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری مسجد کی جماعت میں سے اگر ایک شخص بھی کہہ دے گا وعلیکم السلام تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ باقاعدہ آ کر اس کو سلام کرنا، ہاتھ ملانا، گلے لگانا۔ اس طرح کرنے سے نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبے کے دوران اگر کسی شخص نے مسجد میں پڑے ہوئے تنکا اٹھایا، اس کی نیت یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ ایک تنکا ہے جو مسجد میں پڑا ہے، گندگی ہے، اللہ کے گھر میں ہے، میں اس کو اٹھا لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نے لغو کام کیا ہے، اور اس نے یہ ایسی حرکت کر دی ہے کہ اس نے اپنے جمعے کا جو ثواب ہے وہ ضائع کر دیا۔ کسی سے بات کرنا، کسی کو کہنا، اشارہ کرنا، کسی کو کوئی بات کرنا یا کہنا بھائی سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، بھائی ادھر توجہ کرو، بھائی موبائل بند کر دو، مقتدی کا حق نہیں بنتا۔ اگر کوئی اس طرح کا فعل کرے گا، اس نے اپنے خطبے کا جو ثواب ہے وہ اس کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ خطیب ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ خلاف شریعت بیٹھا ہے، جمعے کے بیٹھنے کے جو آداب ہیں اس کے خلاف بیٹھا ہے، وہ اس کی اصلاح کرے گا، وہ اس سے مخاطب ہوگا، اس کو بولے گا، اس کا نام لے گا، اس سے ہم کلام ہوگا۔ تو کوئی بندہ خطبے کے دوران امام سے تو ہم کلام ہو سکتا ہے، امام سے براہ راست بات کر سکتا ہے، آپس میں بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ اصلاح ضروری ہے، میں نے دیکھا اور میں نے اس کی اصلاح کر دی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ساتھیوں میں سے آئندہ اس طرح کی کوئی ساتھی بھی فعل نہیں کرے۔ تو ہمارا آج کے خطبے کا جو مضمون ہے وہ ہے سورۃ العادیات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک قول آتا ہے
کہ یہاں گھوڑے مراد نہیں ہیں بلکہ اونٹ مراد ہیں جو حج کے لیے مزدلفہ جاتے تھے، لیکن بالاتفاق یہاں سے جو مراد ہے وہ گھوڑے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی، ذبح، جب وہ دوڑتا ہے، تیز چلتا ہے، تیز چلنے کی وجہ سے اس کا جو سانس ہے وہ پھول جاتا ہے، ایسے پھولتا ہے، اور میں ایسے گھوڑے کی مجھے قسم ہے۔ فالموریات قدحا، پھر گھوڑے کی قسم اٹھائی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو گھوڑے جب تیز رفتار سے چلتے ہیں تو ان کے جو سنب ہیں، پاؤں کے نیچے والا جو حصہ ہے اس کے نیچے سے لوہا لگا ہوتا ہے، جب وہ پتھر پر پاؤں مارتے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے، زور سے جمپ اور چھلانگ لگانے کی وجہ سے، تو ان کے پاؤں ان کے جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور میں ایسے گھوڑوں کی قسم جب وہ چھلانگیں لگائیں دوڑیں ان کے پاؤں سے آگ نکلے۔ فالمغیرات صبحا، اور میں ایسے گھوڑوں کی قسم جو صبح صبح جا کر دھاوا بول دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، کسی قوم پر جا کے صبح صبح ہی اٹیک کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ایسے گھوڑوں کی قسم کہ جب وہ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں تیز رفتار سے، تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑتی ہے۔ میدان ہو اور اس میں گھوڑ تیز رفتار سے جا رہے ہوں تو اس میں کیسے گرد و غبار ہوتی ہے آسمان پر کہ یہاں سے کوئی قافلہ آ رہا، اور میں ایسے گھوڑوں کی قسم فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، ایسے گھوڑوں کی قسم جب وہ حملہ کرنے کے لیے پوری جماعت کے اندر گھس جاتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان میں کسی قسم کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے گھوڑوں کی قسم۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 1 2 3 4 5 قسمیں گھوڑوں کی، ان کی کیفیت کو بیان کر کے ساتھ ہی قسم اٹھائیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک جو انسان ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب یہ کیسے مضمون ملا؟ گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کے پھر کہہ دیا کہ انسان ناشکرا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہیں ایک گھوڑا ہے جو تمہاری ملکیت میں ہے، تم اس کے مالک ہو، تم نے اس کو خریدا ہے، اس کو پیدا نہیں کیا، تم نے اس کو بنایا نہیں، اس کے تم خالق نہیں ہو، صرف مالک ہو۔ صبح چارہ ڈال دیتے ہو، دوپہر کو ڈال دیتے ہو، شام کو ڈال دیتے ہو، ان کو نہلا دیتے ہو، صاف کر دیتے ہو، ان کے پاؤں کی مالش کر دیتے ہو، اتنی ہی خدمت کرتے ہو نا۔ تمہارا تھوڑا سا چارہ کھانے کے بعد، تمہاری تھوڑی سی خدمت کرنے کے بعد، ان گھوڑوں کی قسم کہ ان گھوڑوں نے تمہارے ساتھ کیا وفا کی ہے۔ تم ان کو پتھروں میں لے گئے، تم نے تھوڑی سی ٹھوکر لگائی پاؤں سے ان کو کمر پر، ایسے فرما بردار ہو کر کھڑا ہوا، اتنی تیز رفتار سے وہ دوڑا، اس کے پاؤں سے شعلے نکلے۔ تم نے کہا مزید اور دوڑ، وہ مزید دوڑا۔ تم نے کہا کہ صبح صبح فلاں قوم پر حملہ کرنا ہے، دھاوا بولنا ہے۔ اب اسے پتا ہے عملے میں کیا ہوتا ہے، موت ہے، جنگ ہے تو موت ہے، آگے لڑائی ہے، تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، تو گھوڑے کے بھی تو لگیں گی نا۔
تھوڑا سا تمہارا چارہ کھانے کے بعد، تھوڑی سی تمہاری خدمت کرنے کے بعد ان گھوڑوں نے کیا کیا؟ اپنی جان تک تمہارے لیے وقف کر دی۔ یہ جانور ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جانور ہے کہ جس کی تم تھوڑی سی خدمت کرتے ہو اور تمہارا وہ کتنا وفادار ہوتا ہے۔ یہ گھوڑا ہے۔ اب کتے کو دیکھ لو، سورۃ کہف میں بھی ہے، سورۃ کہف میں بھی ہے، جب اصحاب کہف کو انہوں نے بستی سے نکال دیا، منصوبہ بنا لیا قتل کرنے کا، تو اصحاب کہف وہ جو تقریباً 7 کی تعداد میں لوگ تھے، اللہ کے موحد، ایک اللہ کی بات کرنے والے، انہوں نے بستی چھوڑی اپنی جان بچانے کے لیے، کہ کہا ہم اپنے رب کا دین نہیں چھوڑ سکتے، بستی چھوڑ سکتے، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے ساتھ کتا بھی تھا ایک، جس کو وہ صبح ایک روٹی ڈالتے تھے، ایک شام کو روٹی ڈالتے تھے۔ اس کے علاوہ کتے کی کیا خدمت کی جاتی ہے؟ اس نے ایک روٹی کھا کے 100 سال، کتنے سال؟ 100 سال، اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے 100 سال، اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے 100 سال ان کی غار کے منہ میں بیٹھا رہا، ان کی حفاظت کرتا رہا، ان کے ساتھ رہا، چھوڑا نہیں ان کے ساتھ۔ ہمارے اس معاشرے کی مثال دیکھ لو، کتے کو ایک روٹی ڈالی جاتی ہے، ساری رات جا کر تمہارے دروازے پر بیٹھ کر پہرا دیتا ہے، تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جانور ہیں جنہیں تم تھوڑا سا کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اور ان کی وفا یہ ہے، وہ تمہاری قدر اس انداز سے کرتے ہیں کہ اپنی جان تک تمہارے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اے انسان، تیرا مالک بھی میں ہوں، تیرا خالق بھی میں ہوں۔ تو بالکل چھوٹا سا تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے تجھے کس انداز سے وہاں رزق پہنچایا۔ 9 سال تیری ماں کے پیٹ میں نے تجھے پالا، ہر قسم کی خوراک وہاں پہنچائی، کھاتی تیری ماں تھی فروٹ کھانا، لیکن اس کی غذا میں نے تیرے تک بھی پہنچائی۔ جب وہاں سے میں نے باہر نکالا، پھر میں نے تیرے لیے دودھ کے جانور بنائے۔ جانور ہے، اس کے پیٹ میں سارا بھوسا ہے، گوبر ہے، خون ہے، پانی ہے، اس میں سے میں نے ایسی مشینری فٹ کی کہ خالص دودھ نکال کر میں نے تجھ تک پہنچایا۔ تو نے میری ساری نعمتیں کھا کے پھر کیا کیا؟ میری ذات کا ہی انکار کر دیا۔ ہے افسوس۔ جس خالق نے پیدا کیا، جس مالک نے پیدا کیا، اتنی خوبصورت جوانی دی، اتنی خوبصورت شکل بنائی، دنیا میں تیری عزت رکھائی، دنیا میں تیرا ایک مقام بنایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے اگر گننے بیٹھ جاؤ، اتنی نعمتیں ہیں۔ خالی ایک دانت نہ ہو، سارے نہیں، ایک سائڈ کی ایک جاڑ نہ ہو، اس سے پوچھو دانتوں کی کیا قیمت، کھا ہی نہیں سکتا۔ دانت نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک سے نظر آتا ہے، ایک نہیں ہے، اس سے پوچھو آنکھیں کیا ہوتی ہیں، کان کیا ہوتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کے شخص نے اللہ کے سامنے کہا تھا 500 سال عبادت کرنے کے بعد، وہ پہاڑی میں چلا گیا تھا نا، وہاں بیٹھا، بس صرف عبادت تھی، ذکر تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، کوئی گناہ نہیں کرتا۔ 500 سال اللہ کی عبادت کی، مر گیا، اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے کہا جا میرا بندہ، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے۔ کہتا یا اللہ
500 سال عبادت کرنے کے بعد بھی تیری رحمت سے جنت میں جاؤں تو میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ فرمائے گا اچھا حساب چاہتا ہے، آ جاؤ تمہارا حساب کرتے ہیں۔ حساب ہوا، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے آنکھیں دی نا، میں نے تجھے آنکھیں جس سے تو نے دنیا کو دیکھا، میں تیری 500 سال کی عبادت ان آنکھوں کے بدلے میں رکھ رہا ہوں۔ میں نے تجھے ناک دیا وہ، کان دیا وہ، سر دیا وہ، زبان دی وہ، دان دیے وہ، پوری باڈی دی، اس کے علاوہ جو کو تو نے میری نعمتیں دنیا میں کھا کر استعمال کی وہ تو سب کچھ ابھی باقی ہے، اس کا حساب دے۔ فوراً کہتا ہے یا اللہ بس وہ تیرا پہلے والا جو فیصلہ ہے بس وہ ٹھیک ہے، رحمت والا۔ 500 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی انسان اپنے حقیقی مالک کی آنکھوں کی نعمت ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، اور ہمارا حال یہ ہے، اللہ خود فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان لکنود یعنی لکفور، تو ناشکرا ہے، تیرے اندر شکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس بات پر تو خود گواہ ہے، اس بات کی اے انسان تو خود گواہی دے گا کہ تو ناشکر ہے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد صرف یہ کہہ دینا الحمدللہ، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے کہ جب اللہ کی نعمت کو استعمال کرو تو پھر اس کے بعد پڑھو الحمدللہ، یہ بھی شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے، لیکن یہ مکمل شکر نہیں ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ یہ ہے جس حقیقی خالق نے ہمیں پیدا کیا، بنایا اور ہمارے لیے ہر قسم کی نعمتیں بنائی، پوری کائنات کو انسان کے تابع کر دیا۔ اندازہ لگاؤ، شاید کہ آپ نے کبھی سوچا ہو فرشتے بھی ہمارے تابع ہیں، ہمارے نام اعمال لکھنے میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہماری نیکی ہماری بدی لکھنے میں مصروف ہیں، ہمارے اوپر بارش برسانے میں مصروف ہیں، ہمارے اوپر بادل لانے میں مصروف ہیں، ہمارے اوپر ہواؤں چلانے میں مصروف ہیں۔ ٹوٹل جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب اسی انسان کی خدمت میں حاضر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان یہ ہمارے لیے بنایا۔ اگر یہ آسمان نہ ہوتا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ہر چیز انسان کے لیے ہے۔ اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہوتی کوئی انسان یہاں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کائنات میں جتنے بھی جانور ہیں، شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن انسان کے تابع ہے، انسان کے سامنے دم ہلائے گا۔ اگر انسان نہ ڈرے ڈر کے ہمارا وہیں کھڑا رہے گا، انسان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ جن ہے جنہیں بڑی طاقتور قوم سمجھا جاتا ہے، یہ جن انسان کے تابع ہے۔ یہ تو جب انسان ڈر جاتا ہے پھر وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ الغرض اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا انسان کی ہے، اور انسان کا کام کیا تھا؟ صرف اپنے رحمان کی بات کو مانتا، بس۔ اللہ کی اطاعت جو ہے یہ اللہ کا شکریہ ہے، اللہ کی بات مان لینا، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی اطاعت ہی اللہ کا شکر ہے۔
اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جتنے رسول کی اطاعت کی اس نے رسول کی نہیں، اس نے اللہ کی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، جو ہم تک پیغام پہنچایا، وہ تو آپ کی بات تھوڑی تھی، آپ کا اپنا قول تھوڑی تھا، آپ کا اپنا فعل تھوڑی تھا۔ وہ تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کر وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ ایک پیغام اللہ سے لے کر آئے امانت کے ذریعے سے، پوری امانت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اللہ کا پیغام اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو پہنچایا۔ جب وہ امت اپنے نبی کی بات مان کے اس کے مطابق چلے گی تو دراصل رسول کی اطاعت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ دراصل جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اپنے نبی کی فرما برداری اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا شکریہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ اے انسان، تو میری ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود تو کیا بن جاتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، تو نہ شکرہ ہو جاتا ہے۔ نہ شکرہ کیوں بنتا ہے؟ مال کی حبس کی وجہ سے۔ مال کی حوث جو ہے نا، ہے اس کو میں مزید اکٹھا کر لوں، مزید جمع کر لوں، مزید جمع کر لوں، مزید جمع کر لوں، اور مزید جمع کرنے میں اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ نہ شکر۔ ٹائم ملتا نہیں ہے، مصروف ہو جاتا ہے اللہ کی بات، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا۔ یہ تو مال کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم، مال ہی زیادہ چاہیے نا، آؤ مال بھی زیادہ ملے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، بنون تقیر ثقیلہ، لئن شکرتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو لازیدنکم، البتہ ضرور بضرور میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو مال بڑھانے کا سبب، مال کے بڑھنے کا جو سبب ہے وہ بھی اللہ کا شکریہ ہے، اور اللہ کا جو شکریہ ہے میں پھر یہی کہوں گا وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سجدے میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں، اور رونے کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے وہ چکی نہیں چلتی، چکی چلاؤ آٹے والی تو اس کی آواز محسوس ہوتی ہے، مدم مدم آواز، اور میں ایسے آواز آ رہی تھی۔ میں نے جا کے دیکھا بھی آواز کس کی ہے، میں نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا آپ سجدے میں ہیں اور ہچکیاں بھر بھر کر رو رہے گئے، ایسے آواز آ رہی ہے رونے کی جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو، اس کی آواز آتی۔ میں نے دیکھا تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، رو رہے گئے، رونے کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے بچہ ہچکیاں بھر بھر کر روتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رات میں آپ کھڑے ہوئے عبادت کرنے کے لیے، اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک تھے ان پر ورم آ گئی، اور لمبی دیر کھڑنے کی وجہ سے اتنا لمبا قیام کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ ایسے موٹے ہو گئے، ان پر سوج آ گئی۔ فرماتی ہیں میں نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے ساریاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دی ہیں، اس کے باوجود یہ حالت، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ، کیا میں اللہ کے سامنے عبادت کر کے افلا اکون عبدا شکورا، اس کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ میں اپنے رب کا، اپنے مالک، اپنے خالق کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ 5 وقت کی نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا، یہ اللہ کا شکریہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں لمبا قیام کر کے افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن۔ صحابی فرماتے ہیں، میں نے خود سنا آپ سجدے میں ہیں، اور سجدے میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، تیرے یہ بندے ہیں، اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے، تیرے یہ بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے یا ان کو تو معاف کر دے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھنے کے بعد، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا سجدے میں، انہوں نے جو دعا کی تھی اس دعا کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جا جبرائیل، دوڑ کر جا، میرے محبوب سے جا کر پوچھ کر آ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے۔ جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا، اے اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک پر یہی لفظ ہیں، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جاؤ جبرائیل، جا کر میرے محبوب سے کہو کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے خوش کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کریں گے، ہم آپ کو، آپ روئے نہیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے روتے رہے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور یہ امت آج اس سٹیج پر جا پہنچی ہے کہ اسی نبی سے مخالفت، اسی نبی سے دشمنی، اسی نبی کا طریقہ چھوڑ کر عام مولویوں کے، عام علماء کی باتوں کو مان رہے ہیں، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دی۔ لیکن صحابہ اکرام تھے، صحابہ تھے جن کے اندر یہ جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خاطر جان بھی حاضر تھی، اپنی عادتیں تبدیل کر دی، اپنا مزاج وہ تبدیل کر دیا آپ کی سنت کی خاطر، آپ کے طریقے کی خاطر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی بات کرتے، جب بھی گفتگو کرتے تو مسکراتے، جب بھی کسی سے بات کرتے تو مسکرا پڑتے، بات مسکرانے کی ہو یا نہ ہو مسکرا پڑتے۔ صحابی نے کہا، ہے ابو درداء، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی آپ بات کرتے ہو ساتھ میں مسکراتے ہو، حالانکہ بات کو مسکرانے والی ہے ہی نہیں۔ اس طرح تو لوگ آپ کو پاگل کہنے لگ جائیں گے، یہ ابو درداء کیا ہو گیا اس کو؟ فرمایا، تم جو مرضی چاہو کہو،
میں نے دیکھا تھا اپنے نبی کو، میں نے دیکھا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بات کر رہے تھے اور بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تب سے، جب سے میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے، تب سے میں جب بھی بات کرتا ہوں آپ اپنے نبی کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے مسکراتا ہوں۔ تمہیں پاگل لگے، تمہیں جو مرضی لگے، سمجھو میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ صحابی آتا ہے، آ کر کیا دیکھتا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قمیض مبارک ہے، کرتا مبارک ہے، یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے۔ ممکن ہے گرمی ہے، ممکن ہے وہاں کا جو کوئی مسئلہ ہوگا۔ اب یہ تھوڑی تھی کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ اوپر والا بٹن کھول کر رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ صحابی آیا اور جب اس کی نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک پر، تو یہ بٹن کھلا ہوا ہے۔ بس وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پھر ساری زندگی اپنا یہ بٹن بند نہیں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خادم کہتے ہیں مجھے کدو بالکل پسند نہیں تھے۔ میں بات کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مزاج، اپنی عادات اپنے محبوب کی خاطر تبدیل کر دی، قربان کر دی، ہر چیز کی قربانی دے دی۔ اپنی عادت تبدیل کرنا یہ سب سے مشکل ہے۔ جان دے دینا بھی آسان ہے، سب کچھ آسان ہے، لیکن کسی کی خاطر اپنی عادت تبدیل کر دینا، اپنی عادت چینج کر دینا، یہ بہت مشکل ہے۔ ایک 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی جو ایک روٹین بنی ہوئی ہے، میری ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہم کسی کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ وہ سالن لے آیا، بوٹی تھی اور کدو کا سالن تھا، گوشت تھا، اس میں کدو تھے، اور جو بوٹی تھی وہ خشک تھی، خشک گوشت ہوگا، رکھا ہوگا، سکایا ہوا ہوگا، وہ لے آئے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پہلے میں کدو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جیسے ہر بندے کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے، کسی کو بینگن پسند نہیں ہے، کسی کو آلو پسند نہیں ہے، کسی کو گوبھی پسند نہیں ہے، کسی کو کیا پسند نہیں، ہر بندے کی اپنی ایک پسند ہے نا، ایک پسند ہے اور ایک ناپسند ہے۔ فرمایا ان میں میری ناپسند میں سے کدو تھا۔ جب میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں آپ کے ساتھ ہی کھانا کھا رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس سالن والے برتن سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، گوشت کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کی پسند ہی یہی ہے کہ جن کو گوشت پر ترجیح دے دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں بس وہ آخری دن تھا جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا کدو تلاش کر کھاتے ہوئے، تو میں نے اسی دن سے اپنے اس ناپسند کو پسند بنا لیا۔ پھر ایک موقع پر صحابی نے دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے، تو صحابی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ پر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، میرے نبی نے، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، میرے نبی نے کیا کیا، اس میں سے کدو تلاش کر کر کے کھائے، تو میں اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اپنی عادتیں چینج کر دی، اپنا مزاج چینج کر دیا۔ مسکرانے کی عادت نہیں ہے، لیکن جب آپ کو بات کرتے ہوئے مسکراتا ہوا دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ بات مسکرانے کی ہے یا نہیں ہے، میرا نبی جو مسکرایا تھا بس، ہمارے سامنے اور کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے مخلوق دیکھو ان گھوڑوں کو، گھوڑوں کی بات چل رہی تھی، دیکھو ان گھوڑوں کو، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی، جب یہ دوڑتے ہیں ان کے پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، صبح صبح جا کر قوم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں،
جب یہ دوڑتے ہیں ان کے پیروں سے گرد و غبار اٹھتی ہے، یہ صفوں میں گھس جاتے ہیں، جا کر حملہ کر دیتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی، تم نے ان کو صرف چارہ ڈالا، صبح کا کھانا دیا، شام کا کھانا دیا، گھاس ڈالا ان کو، یا پانی پلا دیا، یا تھوڑی سی ان کی مالش کر دی، انہوں نے تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ نہیں دیکھا جنگ ہے، نہیں دیکھا پتھر ہے، نہیں دیکھا پہاڑ ہے، نہیں دیکھا جنگل ہے، کسی چیز کا بھی بغیر پرواہ کیے ہوئے تمہاری خاطر جان دے دی ہے۔ اے انسان، ان الانسان لربہ لکنود، تو کتنا نہ شکر رہا ہے کہ تیرا خالق بھی میں ہوں، تیرا مالک بھی میں ہوں، میں نے تجھے عزت بھی میں نے دی ہے، تجھے پیسہ، دولت، اللہ اکبر، اس دنیا میں ساری کی ساری شہرت بھی میں نے تجھے عطا کی ہے، اس کے باوجود بھی تو کتنا نہ شکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس ناشکری پر تو خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اے انسان تو مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اے انسان تو مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ جو تجھے پیسے سے، دولت سے، کاروبار سے، بزنس سے ایسی محبت ہے کہ اتنی محبت پھر تجھے اور کسی سے بھی نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ پیسے کی خاطر بھائی کو گولی مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ دولت کی خاطر بھائی کا قتل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دولت کی خاطر اولاد اپنے باپ کو قتل کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کتنے واقعات آپ نے خبروں میں سنے ہوں گے، اخبار میں پڑھے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دولت کی خاطر، دولت کی محبت اتنی سخت ہے، دولت کی محبت اتنی ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اللہ نے پوری تفصیل بیان کر دی کہ انسان کو کون کون سی چیز ہے جو خوبصورت لگتی ہے، انسان کو کیا کیا پسند ہے، وہ ساری کی ساری دولت کی چیزیں ہیں۔ اسی دولت کی خاطر انسان ماں کا بھی قتل کر دیتا ہے، باپ کا بھی کر دیتا ہے، اولاد کو مار دیتا ہے دولت کی خاطر۔ پھر قیامت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انسان اسی دولت کی خاطر، اسی سونے اور چاندی کی خاطر اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے سب کا قتل کر کے جب مدینے میں پہنچے گا، مکہ میں پہنچے گا، کیا دیکھے گا؟ جس سونے کی خاطر اپنے ماں باپ کو قتل کر کے آ رہا ہے، اس کا تو پہاڑ لگا ہوا ہے، اس کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگا، اس کی کوئی ویلیو ہوئی؟ پھر کہے گا او اس کی خاطر میں نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ تو انسان، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کا معنی ہے مال، دولت۔ انسان مال اور دولت کے حوالے سے انتہائی سخت محبت رکھتا ہے۔ فرمایا انسان تو کر لے، جتنی ناشکری کر سکتا ہے کر لے، مال سے جتنی محبت کرنا چاہتا ہے کر لے، تجھے اللہ سے محبت نہیں ہے نا، تجھے اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، ان کے طریقے سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن کے احکامات سے تجھے محبت نہیں ہوئی، صرف پیسے سے ہوئی ہے، صرف دنیا سے ہوئی ہے، صرف دنیا کی دولت سے محبت ہوئی ہے نا، تو یاد رکھ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، ان قریب کیا ہوگا؟ تو جان لے گا جو کچھ قبروں میں ہے سب کچھ الٹا کر دیا جائے گا، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا جائے گا اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا جائے گا، قبر میں جو کچھ ہے سب کچھ نکال کر باہر رکھ دیا جائے گا، پھر تو سب کچھ جان لے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں دفن ہے وہ سارا کا سارا زہر کر کے رکھ دیا، کوئی چیز نہیں چھپے گی، قبر اپنا سارا کا سارا نکال کر باہر رکھ دے گی۔ یہ ہے جو میرا دن دفن تھا، سورہ زلزال کہتی ہے، اسی سے عنوان ملتا ہے اس کا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنا سارا کا سارا بوجھ نکال کر رکھ دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کیا ہو گیا اس، یومئذ تحدث اخبارها، خبریں دے گی، بولے گی زمین، انسان نہیں بول سکے گا، باقی ہر چیز بولے گی۔ تو اے انسان، اللہ فرماتا ہے تو نہ شکرہ ہو گیا ہے میری ذات کا، میری نعمتیں کھا کے مجھے بھول گیا، تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے درد کی اور تکلیف کی بات ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ آپ سے سوال ہے، اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون بڑھاتا ہے؟
بیماریاں کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ تو جب گھر میں بچہ ہوتا ہے تو شکریہ کس کا ادا کرنے کے لیے جاتے ہو؟ اللہ کا کبھی شکریہ ادا کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں رواج ہی نہیں ہے رب کا شکریہ ادا کرنے کا۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا 11 کیا جاتا ہے، 11ویں دن اس کو ماں کو نہلایا جاتا ہے، بچے کو نہلایا جاتا ہے، اس کا دن رکھا جاتا ہے، پھر اس کے کیا نام ہوتا ہے، اس کا دعوت کی جاتی ہے، چھوٹی بڑی جتنا حسب توفیق ہے آدمی کرتے ہیں، 11 کرتے ہیں، 11 جو اللہ کے نام کا نہیں ہے، اللہ کے غیر کا نام کا ہے، 11 والے پیر کے نام سے وہ 11 کا عدد مخصوص ہے، اللہ کا نہیں۔ ہمیں ان پڑھوں کو پتہ ہی نہیں، ہم دنیا دار کبھی ان معاملوں میں پڑے ہی نہیں ہیں، بس ایسے چل رہا ہے، دیکھے دیکھے میں سارے ویسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اللہ کسی کو بیٹا دے تو شکریہ کیا ہے؟ بیٹا پیدا ہو تو میرے نبی نے تعلیم کیا دی ہے کہ 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن بیٹا ہے تو 2 بکریاں، اگر بیٹی ہے تو پھر 1 بکری اللہ کے راستے میں کاٹے، ذبح کرے، اس کو تقسیم کرے، اور 7ویں دن ہی اپنے بچے کا نام رکھے۔ اب 7ویں دن کا پتہ ہی نہیں ہے، جو حدیث میں ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہمیں، اس کا پتہ ہی نہیں۔ ہاں 11واں دن ہے وہ سب کو خبر ہے، وہ عورتیں ہیں، وہ مرد ہیں، وہ بچے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ بڑے، 11ویں کو سارے جانتے ہیں، اور 7واں جو حقیق ہے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا اور ان کی حجامت بنوائی۔ جب سر کے بال کٹوائے تو پھر کیا کیا؟ ان سر کے بالوں کو ایک ترازو میں رکھ کر ان کے برابر چاندی تولی، سر کے بالوں کے برابر چاندی تولی ہم وزن، پھر اس چاندی کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ مسنون طریقے ہیں۔ ہم یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم یقیناً اپنے رب، اپنے مالک کی ذات کے نہ شکرے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کتاب اتاری ہے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات اترے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اللہ کا کیا احکامات سمجھائے ہیں، کیا سکھلائے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی ٹائم نکال کے اس کی خبر لینے کی کوشش کی ہے۔ اسی پیسے میں، اسی دولت میں رات دن ہم لگا رہے ہیں، وہی دولت بھی مل سکتی ہے، وہی پیسہ بھی مل سکتا ہے۔ اب ہم اس شاہپور سے بھیک مانگ کے نہیں کھاتے، ہمیں اللہ اپنی عزت سے کھلاتا ہے، عزت سے کھاتے ہیں، رات کو بھی شام سے آپ کی طرح کا لباس پہنتے ہیں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے آپ سے بھی اچھا پہنتے ہیں، آپ سے اچھا کھا لیتے ہیں۔ اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے نبی کی بات مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو بھیک نہیں مانگنی پڑتی، اللہ پھر بھی عزت سے روزی دیتا ہے، پھر بھی اللہ اس کا وقار، اس کا پروٹوکول، اس کی جو اللہ اکبر ایک حوصلہ افزائی دنیا میں اللہ قائم رکھتا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور آخرت کی تو پھر ہے ہی آسان، کہ اس بندے نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار دی ہے۔ اور دوسری بات، جب کوئی بندہ اپنے مالک حقیقی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں البتہ ضرور بضرور میں تمہیں بہت زیادہ اور عطا کر دوں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔